بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین گرامی، پچھلی نشست سے ہم نے سورہ البقرہ کے 31ویں رکوع کا مطالعہ شروع کیا تھا، جس میں ہم اس رکوع کی پہلی 2 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور اب آج ہم اسی رکوع کی بقیہ 5 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ لہذا آیت نمبر 238 سے آغاز کرتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی۔ اب یہاں مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ محافظت کرو تمام نمازوں کی، اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی۔ اب یہ جو بار بار پچھلی آیات میں آ رہا تھا کہ جان لو اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے، جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، تو اس سب کو دل اور ذہن میں مستقل طور پر قائم رکھنے کے لیے تمہیں 5 وقت نماز دی گئی ہے کہ اس کی نگہداشت کرو، حفاظت کرو، دنیا کے کاروباروں سے نکلو اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس سے کیا ہوا عہد تازہ کرو۔ اور صلاۃ الوسطی بیچ والی نماز کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن عام طور پر اس سے مراد عصر کی نماز لی جاتی ہے، اس لیے کہ دن میں 2 نماز فجر اور ظہر اس سے پہلے ہیں، اور 2 ہی نماز مغرب اور عشاء اس کے بعد میں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے حضور بہت عاجزی، بہت پیار اور محبت سے کھڑے ہو جایا کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل کی پستی اور محبت کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے سورہ البقرہ کے شروع میں خاشعین کی تعریف میں پڑھا تھا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دھن میں رہتے ہیں کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی، اللہ کے دیدار کو ترسنے والے، اللہ سے ملنے کی دھن رکھنے والے لوگ خاشعین ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خاشعین کی طرح نماز پڑھو۔ آیت نمبر 239 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سواری کی حالت میں نماز پڑھ لو، پھر جب امن ہو جائے تو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اللہ کو یاد کرو جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ اگر کوئی خوف کا موقع آ جائے جیسے میدان جنگ ہے تو تم پھر سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو، پیدل بھی پڑھ سکتے ہو، اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ میدان جنگ میں ہو تو قبلہ رو ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ جس طرف بھی تمہارا میدان جنگ کا رخ ہے اسی طرف تم منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو اللہ کا مکھڑا سامنے ہے۔ یہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ بہت سی احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ نماز دین کا قلعہ ہے، شہر پناہ ہے۔ جو شخص نماز کی جتنی حفاظت کر رہا ہے وہ دین میں اتنا پختہ ہے، اور جو نماز کی محافظت میں کمزور ہے وہ دین میں اتنا ہی کمزور ہے۔ حقوق اللہ میں جو چیز سب سے زیادہ ابھری ہوئی ہے وہ نماز ہے، اور حقوق العباد میں جس چیز کی سب سے زیادہ پرسش ہوگی وہ بیویوں کے حقوق ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت 2 باتیں ارشاد فرمائی تھیں کہ 2 چیزوں کا خیال رکھنا، ایک نماز کا اور دوسرے بیویوں کے حقوق کا۔ فرمایا کہ جب تم امن پا جاؤ، خوف کے عالم سے نکل جاؤ، تو پھر تسلی سے نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، وہ تعلیم جس کا تمہیں پہلے سے علم نہیں تھا۔ اس آیت میں 2 اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کا جو طریقہ تمہیں اچھا لگے ویسے ہی نماز پڑھنے لگ جاؤ، خود ہی کوئی طریقہ ایجاد کر لو، نہیں، بلکہ جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ مثلا مغرب کے 3 فرض ہیں، آپ بڑے عبادت گزار بن رہے ہیں کہ میں آج مغرب کے 3 فرض کی بجائے 4 فرض پڑھوں گا، تو ان 3 فرضوں سے بھی آپ گئے،
صبح کی نماز میں 2 فرض ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آج میں 2 کی بجائے 3 پڑھتا ہوں، تو وہ 2 فرض بھی گئے۔ اسی طرح کہیں نماز پڑھنا عبادت ہے اور کہیں نماز چھوڑنا عبادت ہے، جیسا کہ ہم حج سے متعلق آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ حج کے دوران یوم عرفہ میں میدان عرفات کے اندر مغرب کی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب وہاں اگر مغرب کی نماز پڑھ لی جائے تو وہ گناہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ حج کے دوران یوم عرفہ پر مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ پہنچ کر اکٹھی ادا کی جائیں۔ اب عرفات میں مغرب کی نماز نہ پڑھنا بلکہ چھوڑ دینا عبادت ہے، اس لیے کیونکہ عبادت تو اللہ کی اطاعت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، ان کے حکم کو ماننے کا نام ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اللہ نے یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہے، یعنی میں اس طرح نماز پڑھوں جیسے اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اب اللہ نے تو نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہی نہیں، قرآن میں تو کہیں نماز کا طریقہ نہیں بتایا، مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے اللہ نے تمہیں نماز کی تعلیم دی ہے۔ دراصل امت کو نماز کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے اور حکم دیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھائی ہے، ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں اور دوسرے دن 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے درمیان ہے۔ چنانچہ نماز کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معلم حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے معلم ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے نماز کی تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ہی دی ہوئی تعلیم قرار دے رہے ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں سے ان لوگوں کی گمراہی کا پتہ چلتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث نہیں چاہیے۔ اسی حدیث کے علم کو تو اللہ تعالیٰ کما علمہ کہتے ہیں، اس لیے کہ نماز پڑھنے کا سارا طریقہ قرآن میں نہیں، حدیث میں ہے۔ اسی حدیث میں بیان کردہ طریقے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کما علمہ، جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی تعلیم بھی اللہ کی تعلیم ہے اور حدیث کی تعلیم بھی اللہ ہی کی تعلیم ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے، اور اسی لیے فقہاء نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ اللہ کا وہ حکم اور وہ تعلیم جو قرآن میں آ جائے وہ فرض ہے، اور اللہ کا وہ حکم جو قرآن میں تو نہ آئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے صادر ہو جائے، حدیث میں آ جائے، وہ واجب ہے۔ آگے آیت نمبر 240، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ لوگ جو تم میں فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں وصیت کر جانی چاہیے کہ ان کی وفات کے 1 سال بعد تک نان نفقہ ان کی بیویاں استعمال کریں گی اور انہیں گھروں سے نہیں نکالا جائے گا، اور اگر بیویاں اپنی مرضی سے وہ گھر چھوڑ دیں تو تم پر کوئی حرج نہیں، انہیں حق پہنچتا ہے کہ عدت کے بعد جو مستقبل وہ چاہیں اختیار کریں، اللہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ ابھی وراثت کے قانون نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب وراثت کا قانون نازل ہو گیا سورہ النساء میں، تو بیویوں کو خاوند کے وراثت میں شامل کر کے ان کو خاوند کی جائیداد کا 8واں حصہ دے دیا گیا۔ لہذا یہ حکم جو 1 سال کے نان نفقہ کا اس آیت میں آیا ہے، یہ منسوخ ہو گیا بعد میں جا کے۔ آیت نمبر 241، وَلِلْمُطَلَّقَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور متلقہ عورتوں کو بھی ساز و سامان زندگی دینا ہے معروف طریقے پر، حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ واضح رہے کہ یہ ہدایت عدت کے وقت تک کے لیے ہے، اس کے بعد نہیں۔ اسی معاملے میں
کلکتہ ہائی کورٹ نے شاہ بانو کیس میں جو ایک فیصلہ دیا تھا اس پر ہندوستان میں شدید احتجاج ہوا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو دوسری بات ہے، ورنہ جب تک وہ زندہ رہے گی اس کا نان نفقہ طلاق دینے والے کے ذمہ رہے گا۔ اس پر بھارت کے مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے۔ شریعت نے مطلقہ کے لیے صرف عدت تک نان نفقہ کا حق رکھا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلے پر انتہائی احتجاجی تحریک چلائی جس میں بہت سے لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آخرکار راجیو گاندھی کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر وہاں یہ قانون بنا دیا گیا کہ ہندوستان کی کوئی عدالت بشمول سپریم کورٹ مسلمانوں کی آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی۔ اس معاملے میں خراج تحسین جاتا ہے بھارت کے مسلمانان کو اور ان کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہندو ریاست میں رہتے ہوئے اپنے دین میں تحریف نہیں ہونے دی۔ آیت نمبر 242، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 31 کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کی رہنمائی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔